ان کے گھر میں بہت پرانا وہ پیڑ تھا، بہت پرانا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب گھر وغیرہ بنوا رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے مطلب وہ بہت بڑا پیڑ تھا تو بہت ٹائم بھی لگ رہا تھا کٹنے میں، تو انہوں نے پیڑ کٹوایا، آدھا پیڑ وہ کٹ چکا تھا، آدھا انہوں نے کہا کہ کل کاٹ دیں گے. تو پھر ان کے مطلب خواب میں جو انکل تھے اس گھر کے، جو بڑے تھے، ان کے خواب میں آئے نا، وہ تھے جن. ہوں بھائی، پھر آ گیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے پتا تھا، میں نے اسی لیے کیا یہ ڈر جائے گی، اور یہ واقعی ڈر گئی. تو بھائی ہارر ہے بھائی، آج ہارر کہانی ہے تو ڈرنا تو چاہیے نا یار. تو بھائی آج کی کہانی ہے ہارر. کہانی کچھ یوں ہے کہ پہلے تو آپ سب بتائیں کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خوش ہیں، صحت مند ہیں، اللہ کا شکر ہے. باقی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری امی نے یہ اسٹوری سنائی تھی مجھے کہ کسی کے گھر میں ایک بہت بڑا پیڑ تھا، بہت بڑا پیڑ تھا، بہت پرانا پیڑ تھا. اور آپ کو تو پتہ ہے پیڑوں پہ ہوتے ہیں اثرات. پیپل کا تو نہیں تھا؟ نہیں، بیری کا پیڑ تھا. اور بیری پہ تو میں نے بھی سنا ہے ہوتے ہیں. ہاں، تو بیری کے پیڑ پہ ہوتے ہیں اثرات. تو بیری کا پیڑ تھا، اور بیری کے پیڑ پہ بہت مطلب اثرات ہوتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے سنا تھا، لیکن یہ حقیقت اور ریئل اسٹوری ہے. تو ان کے گھر میں بہت پرانا وہ پیڑ تھا، بہت پرانا. تو انہوں نے کہا کہ مطلب گھر وغیرہ بنوا رہے تھے وہ، تو انہوں نے کہا پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے مطلب وہ بہت بڑا پیڑ تھا تو بہت ٹائم بھی لگ رہا تھا کٹنے میں، تو انہوں نے پیڑ کٹوایا، آدھا پیڑ وہ کٹ چکا تھا، آدھا انہوں نے کہا کہ کل کاٹ دیں گے. تو پھر ان کے مطلب خواب میں جو انکل تھے اس گھر کے، جو بڑے تھے، ان کے خواب میں آئے نا، وہ تھے جن. اس پیڑ کے اوپر تھے جن کے اثرات. اب وہ خواب میں آئے تو ان کا مطلب بہت الگ ہی خواب آیا کہ یہ بچے جو تھے ان کے مطلب کسی کا سر کٹا ہوا، کسی کے ہاتھ، کسی کی ناک. تو اور اس کے جو جن تھا وہ اس کے بچے تھے، اور وہ جن تھا. بچے بھی تھے؟ ہاں، مطلب اس پیڑ کے اوپر بسیرا تھا جنوں کا، پورا خاندان اس پیڑ کے اوپر مطلب تھا، ان کا رہتا تھا. تو خواب میں آئے وہ، آ کے انہوں نے بولا کہ مطلب تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، اب تم لوگ دیکھنا اب ہم کرتے کیا ہیں. اب جب وہ صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ پیڑ تو کٹ چکا تھا. اور وہ دھمکی دے کے گئے تھے جن جو تھے کہ اب تم دیکھنا کرتے ہیں کیا. پھر بھی انہوں نے کسی سے معلوم کیا تو لوگوں نے کہا چھوڑو، ایسے کسی کی باتوں میں نہیں آتے، ایسے ہوتے ہیں خواب. مطلب کوئی یقین نہیں کرتا نا خوابوں پہ، بات ساری یہ ہے. آپ کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو ہے، جن وغیرہ تو ہوتے ہیں. نہیں، خوابوں پہ یقین کرتے ہیں؟ ہاں بھائی، خواب بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کے، سچ کبھی کبھی کے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ مطلب چھوڑو، کٹوا دو، کوئی مسئلہ نہیں. اب ان کی جو بیٹی تھی نا، وہ بیٹھی ہوئی تھی وہیں پیڑ کے نیچے، سبزی وغیرہ کاٹ رہی تھی، اور وہ پیڑ کٹ رہا تھا. اتنے میں وہ جو اثر تھا نا، وہ اس کی بیٹی کے اوپر آ گیا. جو مطلب بچوں کا، جنوں کا جو اثر تھا وہ اس کی بیٹی کے اوپر آ گیا. اس کی بیٹی خاموشی سے اٹھی اور اٹھ کے کمرے میں چلی گئی. اور جو کمرے میں جو بند ہوئی تو پھر وہ گیٹ نہیں کھلا. سب پریشان ہو گئے کہ مطلب ابھی تو اچھی بھلی تھی، یہ سبزی کاٹ رہی تھی بیٹھ کے، اب یہ مطلب باہر نہیں آ رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے سب نے گیٹ وغیرہ بجانے شروع کر دیے، آواز ہی نہیں. ایک دن گزر گیا، نئی آواز، اور گیٹ اتنا مضبوط کہ ٹوٹے نہ. پھر جو ہے دوسرے دن نا، مطلب بہت رونے کی، چیخنے کی، مطلب اس سے کمرے میں سے آوازیں آ رہی جیسے اس کی بیٹی کو کوئی مار رہا ہو. بڑی خطرناک لگ رہی ہے کہانی. ہاں. تو اب وہ بہت زیادہ مطلب گھر والے پریشان ہو گئے، آوازیں دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن وہ مطلب آگے سے کوئی جواب نہیں. بس لڑکی اتنا کہہ رہی ہے ابو مجھے بچا لیں، ابو مجھے بچا لیں.
خیر پورا محلہ اکٹھا ہوا، سب نے یہی کہا کہ تمہیں نہیں کٹوانا چاہیے تھا پیڑ، تمہیں پتہ ہے پیڑ کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں، اب کسی کو بلاؤ۔ پھر کسی بابا وغیرہ کو بلایا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے ایک چیز سمجھ میں نہیں ہے، یہ آدمی بھوتوں کو بھگاتے، عورتیں نہیں بھگا سکتی؟ عورتوں کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا نا۔ دیکھا میرا سوال، دیکھا آپ نے، ہر دفعہ ہم نے بابا یہ وہ وہی سنے، کبھی سنے تو عورت آئی بھوت بھگانے کے لیے؟ نہیں بھائی، عورتوں کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہوتا، صحیح بات ہے۔ تو اتنا بڑا دل آدمیوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے آدمیوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، سب کو سلامت رکھے اور ان کے پاس اتنا بڑا دل بھی دے۔ خیر انہوں نے بابا وغیرہ کو بلایا ادھر، انہوں نے مطلب بات کری، وہ جین کی صرف اندر سے آوازیں آ رہی تھی، مطلب وہ خود نہیں آ رہا تھا سامنے۔ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میرا گھر برباد کیا ہے، پیڑ کو کاٹا ہے، اور میرے بچے اس سے زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے نا ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، انہیں تکلیف پہنچی ہے، تو اب میں اس کی بچی کو نہیں چھوڑوں گا، تو میں اس کی بچی سے جو ہے نا مطلب نہیں چھوڑوں گا اس کو اس سے بدلہ لوں گا۔ تو بابا وغیرہ نے یہی کہا کہ مطلب کیا بدلہ، مطلب اس بچی کا کیا قصور ہے اور کیوں بدلہ لو گے تم مجھ سے، اس کو چھوڑ دو، کیا کرو گے تم؟ تو اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا۔ نہیں یار، وہ بڈھا جن تھا، وہ بہت زیادہ ضعیف تھا، بڈھا تھا، اس نے کہا میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ بس وہی بات ہے نا، بڈھوں بھی میں کیا اپنی سڑک نہیں جاتی بھیا، ہارر کو ہارر رہنے دو۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور جو ہے نا یہ میرے ساتھ ہی رہے گی اور اس کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ تو وہ بابا کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بچی ہے، چھوٹی ہے ابھی، یہ سب نہیں، غلط ہے یہ وہ بات چیت ان کی مطلب ہوئی۔ تو اس نے کہا میں یہ لڑکی باہر نہیں آئے گی کچھ بھی ہو جائے۔ تو گھر والے بہت رونے لگے، بہت معافیاں مانگنے لگے کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ میں بچی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ہی کام کر سکتا ہوں، تمہیں جب جتنے پیسے کی بھی ضرورت ہوگی تم دروازہ بجا دینا اور تمہیں مطلب پیسے مل جائیں گے، ہیرے جواہرات جو تمہیں مطلب سونا چاندی چاہیے سب مل جائے گا، لیکن بچی دے دو، لیکن تمہاری بچی تمہیں نہیں ملے گی۔ استاد یہ تو پھر خطرناک تھی۔ اور جو ہے کچھ بھی کر لو مطلب بچی تو نہیں آئے گی باہر اور ہم اس کو لے کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو گھر والوں نے بہت، اس بابا نے بھی بہت کوشش کری، گھر والوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ بہت پاورفل جن ہے اور یہ اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے، پیڑ کو کٹنا تھا وہ کٹ گیا۔ بھائی پورا خاندان تھا نا یار، ایک آدھا تو بھاگ بھی جاتا۔ تو بس یہ ہے کہ مطلب پھر انہوں نے کہا اپنی بچی کو بھول جاؤ، بھولنا تو آسان نہیں ہوتا، لیکن بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کمرے کا گیٹ کبھی نہیں کھلے گا، اور وہی ہوا، وہ لوگ وہاں رہے تو، لیکن اس کمرے کا گیٹ کبھی نہیں کھلا، اس کمرے میں سے اندر سے بند تھا نا، اندر سے بند تھا، اور گیٹ اتنا مضبوط تھا وہ کچھ بھی کرے وہ نہیں کھلتا تھا۔ تو توڑ دیتے، بولا تو ہے کہ وہ نہیں کھلتا تھا، اس جن نے مطلب کہا تھا کہ اگر تم نے مطلب اب اس کی دفعہ میں بھی تم نے کچھ کرا تو پھر تمہارے پورے گھر کو میں مار دوں گا۔ تو بات ساری یہ تھی نا، بچی کی قربانی دینی تھی، کیونکہ انہوں نے بھی تو دی تھی نا قربانی، ان کی بھی تو پھر ظاہر ہے پھر نہیں کرنا چاہیے نا ان کا بدلہ کون۔ تو وہ بڈھے نے مطلب بچوں کی بھی آوازیں آتی تھی کمرے میں سے، وہ لڑکی کو مارتا بھی تھا، اس کے چیخنے کی رونے کی بھی آوازیں آتی تھی، لیکن وہ نیچے سے جھانک کے دیکھتے تھے اس کمرے میں گھر والے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکی مر گئی کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن بات یہ ہے کہ بس کسی بھی چیز کو نا، خاص طور پہ پرانا گھر ہو، صحیح پرانے پیڑ ہوں، ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے۔ کہانی کا امی نے کیا بتایا؟ تو کہانی کا اینڈ یہی ہوا کہ وہ لڑکی باہر نہیں آئی، اس کے گھر والوں کو بھی ظاہر لالچ آ گئی، جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ گیٹ بجا دیتے، پیسے حاضر، سونا چاندی حاضر۔ مطلب بھائی وہی ہے نا، بک گئے گھر والے۔ وہی تو بات صرف اتنی سی، ہار نہیں ماننی چاہیے، میں بولتا ہوں میں ہوتا ڈٹا رہتا، ڈٹے رہتے نا تو ایک نہ ایک دن باہر آ ہی جاتی، وہ آ جاتی، لیکن انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، وہ باہر بھی آئے گی تو مری بھی آئے گی، تمہاری بیٹی کو میں نے مار دیا ہے یہ وہ، پھر اللہ پاک بھی چھوڑ دیتے ہیں، اب باہر مان لو نا کہ بس چل بندے نہیں مان لی تو میں کیا کروں۔ وہی
تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں نا مطلب یہ جو پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں نا پرانے، ایک تو نا ان کے نیچے سے گزرنا چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ مطلب نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے پیڑوں کے، اور جو ہے مطلب کے اثرات لگ جاتے ہیں، خاص طور پہ بیری کا پیڑ ہو گیا، اس کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی بھی پیڑ ہو نہیں گزرنا چاہیے، لیکن وہی بات ہے نا بیچ میں آ جاتے ہیں تو بندہ گزر ہو ہی جاتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ تو بات یہ ہے کہ پیڑ جس کے گھر میں بھی پرانا پیڑ ہو اسے کٹوانا نہیں چاہیے۔ روج کہہ رہی ہے نہیں کاٹو۔ ہاں باقی اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، الگ کر دو، جان سے بڑھ کے تھوڑی ہے بھائی۔ پھر وہی گھر چھوڑنا پڑے آپ کو فائدہ اچھا لگے گا؟ اپنے گھر میں سکون سے رہو بھائی۔ ہاں جن کا اپنا گھر ہے تو بھائی آپ کو میں یہی کہوں گی کہ پیڑ نہیں کٹوانا چاہیے، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے کیسز سنے ہیں کہ ان کے گھر میں پیڑ تھا انہوں نے کٹوا دیا تو پھر ان کے گھر میں لائن سے موتیں ہوتی گئیں، کسی نے پیڑ کٹوا دیا تو ان کے اوپر اثرات آ گیا، ان کے اوپر برا مطلب برا ہو گیا۔ تو مطلب پیڑ سے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، تو پیڑ نہیں کٹوانے چاہیے اپنے گھر کے۔ تو ٹاپک یہی تھا ہمارا آج کا کہ مطلب یہ جو پرانے قدیم زمانے کے پیڑ ہوتے ہیں نا تو ان کے اوپر جن وغیرہ اثرات وغیرہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ ویسے تو میں نے گھر کا بھی سنا ہے کہ جن کے مطلب گھر میں کہتے ہیں کہ 40 دن تک لائٹ نہیں جلتی ہے تو اس گھر میں جن بسیرا کر لیتے ہیں، تو ایسا میں نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے اور سنا بھی ہے۔ تو یہ سچی کہانیاں ہوتی ہیں، کوئی جھوٹی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ انسان کو آپ کی بات میں کہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ جب تک ڈٹے رہو گے اللہ ساتھ دیتا رہے گا۔ بالکل۔ تو خطرناک اسٹوری یہی تھی۔ تو مطلب بات ساری ہے کہ انہوں نے پیڑ کٹوا دیا، ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، لیکن زندگی تو اس لڑکی کی خراب ہو گئی نا۔ اب وہ اس کے ساتھ مطلب اس نے مطلب پتہ نہیں کیا کیا، غائب کر دیا۔ تو یہ خطرناک اسٹوریاں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے مطلب نہیں کسی بھی چیز کو بلا وجہ چھیڑنا چاہیے۔ اور ہماری بیگم کے پاس بھرپور اسٹاک ہے، بہت ایسی کہانیاں قصے ان کے پاس ہیں، تبھی میں نے یہ چینل بنایا ہے۔ میں ان کو بھی سناتی رہتی تھی ایسا ہوا، میں نے اس کو یہی بولا دیکھو بات سنو، مجھے سنانے سے اچھا ہے میں پک چکا ہوں، ہم چینل بنا لیتے ہیں تم وہاں پوری دنیا کو سناؤ۔ تو بھائی تو آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اسٹوری ہو تو ہم سے شیئر کریں، کیونکہ ہارر اسٹوری بھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایڈونچر بھی ہو جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی سے پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی خوش ہے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ تو بات سب یہ کہ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسٹوری ہوتی ہے، بات یہ ہے۔ تو بس بھائی آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم ریئل سناتے ہیں، ریئل زیادہ لمبی کہانی نہیں ہوتی، ہارر تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ وہ جو لمبی کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بس اپنے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے بھائی، ورنہ ہم جو اصل کہانی سناتے ہو 10-12 منٹ کے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی آپ کھینچ لو نا۔ میں ایک بات بولوں کہ ہم کھینچ لیتے ہیں، چلو کھینچیں، نہیں جاتی۔ تو اصل کہانی اتنی ہی ہوتی ہے، ہارر اتنا لمبا چلتا ہی نہیں ہے۔ ہارر فلمیں بھی آپ انڈیا کی دیکھو تو وہ لمبی لمبی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر ہالی ووڈ پہ جاؤ تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے اوپر کی بنتی نہیں ہے۔ تو بس بھائی یہی بات ہے۔ چلیں نیکسٹ اسٹوری میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کوئی الگ اسٹوری ہو ایک، تو انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔